نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حضرات محترم، 1447 ہجری اور 2026 کا رمضان المبارک آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کریم اس رمضان کو ہم سب کے لیے دنیا میں خیر و برکت کا اور آخرت میں نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عمرو بن العاص نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی ایک بڑی ہی معزز قریش فیملی کے ہاں کی تھی۔ نوجوان تھے، لیکن نوجوانی ہی کے اندر یہ عالم تھا کہ سارا دن روزہ رکھتے اور ساری رات نماز پڑھتے۔ کافی دن بیت گئے۔ ایک دن حضرت عمرو بن العاص نے اپنی بہو سے پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ بہو نے کہا ابا جان وہ تو بہت ہی نیک ہیں، ساری رات نماز پڑھتے ہیں، بستر تک تو آتے ہی نہیں۔ باپ معاملے کو سمجھ گئے۔ انہوں نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بیٹے نے کہا کہ میں تو سارے دن روزہ رکھوں گا، ساری رات نماز پڑھوں گا۔ وہ اس معاملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم روزے کس طرح رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ اچھا رات کو کیا کرتے ہو؟ جی پوری رات نفل پڑھتا ہوں، پوری رات قرآن پڑھتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، اس طرح بس مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آقا میرے اندر اس کی زیادہ استطاعت ہے۔ آپ نے کہا چلو ہفتہ کر لو۔ انہوں نے پھر عرض کیا میرے اندر اور طاقت ہے۔ آپ نے کہا چلو 15 دن کر لو۔ وہ اصرار کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے رہے، حتیٰ کہ حضور نے کہا کہ بس 15 دن کافی ہے، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ منع فرما دیا۔ جب آپ نے حکم دیا تو وہ مان گئے۔ پھر کہ اچھا قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ یہ پوری رات پڑھتا ہوں، ایک دن میں ایک قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں قرآن ختم کیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اندر اس سے زیادہ استطاعت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو ایک ہفتے میں کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا میرے اندر اور استطاعت ہے۔ حضور نے پھر منع فرمایا کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہ کرو۔ چنانچہ اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا اندازہ فرمائیے کہ یہ عبداللہ ہیں جن کے روزوں کا یہ حال ہے، جن کی نماز کا یہ حال ہے، پوری رات نماز، پورا دن روزے۔ ایک دن حضور کی خدمت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عبداللہ ابھی تمہارے سامنے سے ایک جنتی گزرے گا، ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ انہوں نے دیکھا تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے سادہ سا انسان، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے داڑھی سے، وہ آ گئے مسجد میں۔ اور یہ ان کو دیکھتے رہ گئے کہ ان کے اندر کیا خوبی ہے۔ کچھ دن پھر گزرے، پھر یہ بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا عبداللہ دیکھو ایک جنتی تمہارے سامنے سے گزرے گا۔ پھر وہی صحابی آئے، اسی حالت کے اندر آئے کہ جوتے اٹھائے ہوئے ہیں، سادہ سے آدمی ہیں، مسجد میں تشریف لے آئے۔ پھر تیسرے دن ایسے ہوا، عبداللہ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے سے گزرے گا۔ پھر وہی صحابی آئے، وہی انصاری صحابی، اور عبداللہ تو حیران رہ گئے کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے گھر چلے گئے کہ میں ذرا پتہ تو کروں، تحقیق کروں کہ ان کے اندر کیا خوبی ہے۔ عبداللہ کی نمازیں، عبداللہ کے روزے ذہن میں رکھیے۔ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس 3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ ان کہا بسم اللہ رہیے میرے یہاں مہمان۔ 3 دن، اب دن بھی اور رات بھی ان کے معاملات کو دیکھتے۔ اب دیکھا کہ وہ پورا دن کام کرتے ہیں، کوئی روزہ نہیں رکھتے، اور فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد آرام سے سوتے ہیں، اور جب بھی ان کا دل میں جب بھی ان کو بیدار ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔
اور کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں پڑھتے، بس فرض نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض پورے کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ اب 3 دن گزر گئے، حضرت عبداللہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ میری نمازیں اور میرے روزے اور کیا حال ہے، اور یہ تو فرائض کے علاوہ کرتے ہی کچھ نہیں۔ ان سے پوچھا کہ بھائی ایک عرض کرنی ہے آپ سے، میں اصل میں اس معاملے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی، اور 3 دفعہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا تو ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، 3 دفعہ تو بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرا عمل تم نے دیکھ ہی لیا ہے، میں تمہارے سامنے ہوں، بس فرض نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، اور کوئی لمبے چوڑے روزے میں نہیں رکھتا، کوئی لمبے چوڑے نفل میں نہیں پڑھتا۔ اب حضرت عبداللہ نے کہا ضرور کوئی عمل آپ کا ہوگا۔ وہ کہا بس ایک عمل ہے میرا ایسا کہ میں کبھی اپنے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں رکھتا، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، جو بھی معاملہ پیش آئے نہ میں کسی سے تکبر حسد کرتا ہوں، نہ کینہ رکھتا ہوں، نہ بغض رکھتا ہوں، میرا دل ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ عبداللہ نے کہا الحمدللہ، بس یہی آپ کا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام نصیب فرمایا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارا دل ایک آئینے کی مانند ہے، آئینے پہ گرد پڑ جائے تو چہرے نظر نہیں آیا کرتے، دلوں کے آئینے پہ حسد، کینہ، بغض، تکبر، غرور، ریاکاری، جھوٹ، غیبت، غصہ، لالچ، ہرس، ہوس، ان کی گرد پڑ جائے تو پھر دلوں کے آئینے پہ اللہ نظر نہیں آیا کرتے۔ اللہ کی قسم، اللہ پوری کائنات میں نہیں سماتا، لیکن اللہ نے کہا کہ میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ لیکن اس مومن کے دل میں جو اس حسد سے، کینے سے، بغض سے، تکبر سے پاک ہو، نفرت سے پاک ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پر 4 بیماریاں ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی ہیں۔ ایک تکبر ہے، ایک حسد ہے، ایک کینہ اور بغض ہے، اور ایک نفرت ہے۔ یہ ہم سب پالے پھرتے ہیں، کسی میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، اللہ میرے ہاتھ پہ بھی رحم فرمائے۔ اصل میں تکبر کس بات کی علامت ہے؟ انسان یہ کہتا ہے میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ شرک نہیں تھا، اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے، شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اے مولا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ یہ کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں۔ اے اللہ کے بندو، کون جانتا ہے کون بہتر ہے؟ یہ تو قیامت میں جب اعمال نامے کھلیں گے تب بھی پتہ چلے گا کون بہتر ہے۔ اپنے آپ کو کم تر سمجھو، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ تو روزوں کا جو اصل مقصد ہے کہ روزے ہماری طبیعت پر اثر کیوں نہیں کرتے؟ رمضان گزر جاتا ہے، ہم ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ دلوں کے آئینے صاف نہیں ہیں۔ دلوں کے آئینے صاف ہوں گے تو پھر لمبے چوڑے روزے نہ بھی ہوں، لمبی چوڑے نمازیں نہ بھی ہوں، ان صحابی کی طرح پھر بھی حضور کی طرف سے جنت کی بشارت ملے گی۔ تو آئیے اس رمضان میں عہد کرتے ہیں کہ ہمارے روزے جو ہیں اس قابل بن جائیں کہ ہمارے دلوں پر اثر کریں، اور دلوں پر اثر تب کریں گے جب دلوں سے حسد، کینہ، بغض، تکبر، غرور، ریاکاری، جھوٹ، غیبت، غصہ، لالچ، ہرس، ہوس نکلے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔